السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال حسان شیخ ہیں لائل پور سے، جیسے فیصل آباد کہتے ہیں. اب یہ نام سن کے مجھے غصہ بہت چڑھتا ہے، لیکن بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ جی ہم نے پڑھا ہے، کسی سینئر کالم نگار نے لکھا ہے کہ مارشل لاء کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. تو آپ اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں. جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ میں یہ کہا کرتا تھا کہ 10 سے 15 سال جو بندہ جمہوریت کا نام دے اس کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے نام لے، فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کرو اسے، اور اسے گولی مارنے کے بعد گولی کا اور گن کی ڈیپریسیشن کا خرچہ اس کے اہل خانہ سے وصول کرو. یہ میں نے 2-3 چینلز پہ کہا ہے، لیکن اس کا مطلب مارشل لاء نہیں تھا. یہ مارشل لاء والی بات جو ہے مجھے نہیں پتہ. یہ ایک بہت فار فیشڈ قسم کی بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ نارمز ہوتے ہیں، اس سے پریکٹیکلی کو چاہے فرق پڑ رہا ہو نہ پڑ رہا ہو، لیکن کوئی دیکھو جیسے پروسٹیٹیوٹ کو اب کہتے ہیں ایسکارٹ، اس سے پہلے کچھ اور کہتے تھے. اچھا، معذور آدمی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، معذور فلانا، اب اس کو کہتے ہیں اسپیشل پرسن یا اسپیشل چائلڈ. اسی طرح سنگل مدر بجائے اس کے کچھ اور. تو یہ اب زمانہ نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا سادہ ترین ثبوت میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. باقی پاکستان اینی تھنگ کین ہیپن ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے مدتوں پہلے، اب دیکھیں کتنے سال ہو گئے، آتا نہیں 99 کی بات ہے، مجھے سن بن یاد نہیں رہتے. انہوں نے بھی جب ٹیک اوور کیا تو بطور چیف ایگزیکٹو، اس کے بعد پریزیڈنٹ، نہ مارشل لاء کا کبھی لفظ استعمال ہوا نہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا. یہ ذرا آبسلیٹ قسم کی ٹرمیں ہیں، لیکن پتہ نہیں جنہوں نے بھی لکھا انہوں نے کیا سوچ کے لکھا ہوگا. میری نظر سے نہیں گزرا، اس لیے میں اس پہ کامنٹ تو نہیں کرتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیاستدان اس قابل ہیں نہیں کہ اس ملک کے، اور خاص طور پہ جہاں یہ پہنچا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں نا منجدھار میں، یہ اس سے بھی آگے کا کوئی کیس ہے. یہ بالکل، یہ ملک، میں ایک زمانے میں مثال دیا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ مجھے پہلے سے سن رہے ہو یا دیکھ رہے ہو. میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان کا حال یہ ہے جیسے کسی آدمی نے گٹھڑی اٹھائی ہو، کس کی؟ توڑی کی، بھوسا کہتے ہیں جسے، توڑی باریک باریک، اس کی گٹھڑی اٹھائی ہو اور ادھر سے انتہائی تیز آندھی آئے اور گٹھڑی کھل جائے، اسے پھر کوئی ماں کا لال سمیٹ نہیں سکتا. دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اسے سمیٹ نہیں سکتی، کوئی مین پاور اسے سمیٹ نہیں سکتی. تیز آندھی میں اتنا بڑا گٹھڑ کھل جائے تو پتا نہیں کدھر کدھر وہ اتنے ہوتے ہیں، ہوا سے بھی ہلکے ہوتے ہیں بیچارے. تو یہ میرا تو خواب ہے، سچی بات ہے. اور میں نے کبھی آئی ڈونٹ مینس ورڈز، میری عادت ہی نہیں ہے، میں کھل کے یہ بات کر چکا ہوں کہ اس ملک کو، اس ملک کے سیاستدانوں سے بچاؤ، پاکستان کو سیاستدان سے بچاؤ، اور ایک باقاعدہ ایک ایجنڈا ہو، اس کو اناؤنس کیا جائے. 10 to 15 ایئرس کا ایک پلان ہو، اس میں 3 سال کے حصے کر کے، اور ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں، لوگوں کو اعتماد ملے کہ یوں ہوگا. تو یہاں تو کہر نہ چلے. اور حال ان لوگوں کا یہ ہے کہ میں نے آج یا کل، پتہ نہیں مجھے، یہ اخبارات میں تصویریں چھپی ہیں، فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بیٹھے ہیں، آصف زرداری صاحب بیٹھے، تینوں دندیاں نکال رہے ہیں. مجھے واک پہ ابن سہرا نے کہا کہ سر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بھوک، ننگ، غربت، بے بسی، بے چارگی، وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. ان کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 کروڑ کا لیٹر بھی ہو جائے پیٹرول تو شہباز شریف کے پاس یا ان ساروں کے پاس ہی کیا فرق پڑتا ہے؟ سو بات ٹھیک ہے، مارشل لاء لگتا ہے یا کچھ اور لگتا ہے یا کوئی اور ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب یا یہ نہیں یا ہم نہیں. پاکستان اور سیاستدان کے درمیان ایک کا انتخاب کرو کہ سیاستدان، جمہوریت. وہ 100 دفعہ یار
میں مناسب واجبی سا پڑھا لکھا آدمی ہوں، دنیا گھومی ہوئی ہے، ہر طرح کے بندوں کے ساتھ انٹریکشن میں عمر بیتی ہے. خدا کا خوف کریں. سر آنکھوں پہ سیاستدان، سر آنکھوں پہ جمہوریت، لیکن نہ یہ جمہوریت ہے نہ وہ سیاستدان ہے. اب آپ گنڈوں کے کلب کا اگر آپ ایک نام رکھ دیں معزز سا، تو میں تو نہیں مانتا. اسی طرح آپ لوٹ مار کے ایک پروگرام کو، لوگوں کو بیوقوف بنانے کو، چند دن پہلے ایک سوال تھا کہ پتہ نہیں کیا آج ضمنی انتخابات کا دن ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کچھ. تو میں نے کہا یہ بیوقوف بننے اور بیوقوف بنانے کا دن ہے. سیاستدان بیوقوف بناتا ہے، عوام بنتے ہیں. تو میں نے کہا یہ میں نے اس طرح اس کو ڈیفائن کیا تھا، اور میرے یقین کا حصہ ہے. ہر پہ آخر نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میرا آج تک کا مشاہدہ، مطالعہ اور تاریخ کی جو ماڑی موٹی انڈرسٹینڈنگ ہے میرے پاس، اس کے بعد سوال نہیں پڑا. محمد نعیم ہیں لاہور سے، وہ کہتے ہیں میں ایک یوٹیوبر ہوں. ضمنی الیکشن والے دن میں بھی فیلڈ میں تھا. جب میں کسی ووٹر سے پوچھتا کہ بھائی کس کو ووٹ ڈالا، تو وہ جواب دیتا نام کا تو پتہ نہیں، بلے پر مور لگا دی. واہ کمال. یعنی حالیہ ضمنی الیکشن میں ووٹرز نے چہروں کی بجائے صرف بلے کو دیکھ کر ووٹ کاسٹ کیا. عمران خان کی مقبولیت کی لہر آپ کو مستقبل میں کیا رنگ دکھاتی نظر آ رہی ہے؟ لاہور کو اپنا گڑھ سمجھنے والے شریفوں اور پنجاب میں کم بیک کرنے کی خواہش رکھنے والے زرداروں کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں بھائی بات سنیں، یہ لاہور لاڑکانہ کہلاتا تھا. پنجاب بھٹو لازم و ملزوم تھے زمانے میں. پھر یہ ہوا کہ ضیاء الحق، اب میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، مرحوم ہونے سے بندے کے جرائم نہیں ختم ہو جاتے، لیکن بہرحال ہماری روایت نہیں. وہ انتہائی شفاق خود غرض آدمی تھا. مالی طور پہ کرپٹ نہیں تھا، کمال کی بات، لیکن مالی طور پہ کرپٹ ترین لوگوں کے حوالے کر گیا یہ ملک. سو اس لیے وہ مالی طور پہ بھی کرپٹ تھا. 1001 حربہ جرائم کی حد تک، صرف حربے نہیں تھے، وہ کر کے انہوں نے لاہور پہ، پنجاب پہ قبضہ کیا. اب قدرت کا تو پھر اپنا نظام ہے نا. اور میں یہ ضمنی الیکشن سے پہلے میں نے 1-2 بار پتہ نہیں کن چینلز پہ یہ بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خاندان اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے بہت تیزی سے. ورنہ اتنے گھاگ لوگ، اتنا تجربہ کار لوگ اتنی جھک مارتے. وہ میلہ لوٹ کے لے گئے ہیں سارا کچھ، سارا ملبہ ان کے، اور ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی. تو کمال کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. قدرت کا اپنا نظام ہے، قدرت کا اپنا انتقام ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، مٹھی جو ہے نا، بند مٹھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ چاہے رستم کی ہو، ہرکلیس کی ہو، سیمسن کی ہو، اور اس میں ریت بند ہو، اگر 2-3 ذرے، پھر کسی کا باپ بھی اس کو قائم نہیں رکھ سکتا. اب یہ مٹھی جو ہے ان کی نون لیگیوں کی خالی ہونی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بار بار کی جو گردان تھی، یہ میں نے تو کی ہے 30 سال، عمران نے اس کو عملی شکل دی ہے. وہ اب لوگوں کے اندر اتر گیا ہے میسج کہ جیسے جیسے یہ دولت مند ہوتے گئے، چند خاندان، چند بھی نہیں کہنا چاہیے، جیسے جیسے یہ دولت مند ہوتے گئے، عوام غریب سے غریب تر ہوتے گئے. بھائی اتنی سی کہانی ہے. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بلے پہ مور، اتنا. اور اچھا یہ بات جو محمد نعیم صاحب آپ کر رہے ہو، کل ہی مجھے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، او بلے پہ مور لگانے کے بعد وہ پوچھتے پھرتے تھے یار کینڈیڈیٹ کون ہے، ادھر نام کی ہے، یہ کیفیت تھی. تو باقی پھر جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. نام نہیں لکھا. سوال وہی ضمنی انتخابات. ہمارے یہاں کوئی چیز آتی ہے تو ہر بندہ اس پہ شروع ہو جاتا ہے، چمٹ جاتے ہیں. ہم سب کے ساتھ گفتگوؤں میں بھی وہی ہوتا ہے، خواب بھی اسی کے آتے ہیں، سوال جواب بھی وہی، ٹی وی میں بھی وہی. اب ہو گیا. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم جماعتیں لاہور میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئی ہیں. اب ان کا ٹارگٹ حمزہ شہباز کو وزیر اعظم برقرار رکھیں. اسی تناظر میں آصف زرداری نے چوہی شجاعت سے ملاقاتیں کی، لیکن آج چوہی شجاعت نے زبردست جرأت اور دانشمندی دکھاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی چودھری پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے.
تو کیا ضمنی انتخابات کے نتائج اور پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد آپ چودھری خاندان میں پیدا ہونے والی دراڑ کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میں صاحب نے اپنا نام تو نہیں لکھا، میں آپ کو چلیں دوست کہہ کے آپ کو پکار لیتے ہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا جانتا ہوں چودھری خاندان کو. اچھا، دوسری طرف ہمارا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے ایک محاورہ، آپ مجھے نہیں، آپ کی ایج کا نہیں پتا، اگر آپ کا میرے نزدیک کا بھی ایج گروپ ہوگا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جتنے پانڈے ہوں گے وہ کھڑکن کے بھی. یہ اس دفعہ ذرا بات باہر آ گئی، یہ پہلے بھی اختلافات ہوتے ہوں گے جو نیچرل بات ہے. mine is a very small family, 3 children, میاں بیوی بس. تو ہمارے درمیان ڈفرینسز ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. چونکہ پولیٹیکل فیملی ہے اور پالیٹکس کا ہم لوگوں کو بڑا چسکا ہے تو ہم ہوتے ہیں. یہ نارملائز ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد، خاص طور پہ جب اولادیں جوان ہوتی ہیں نا، اور اس وقت ان کے اپنے خواب ہوتے ہیں، اپنے ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ نارملائز ہو جائے گا وہ. ورنہ اگر واقعی آپ نے لفظ دراڑ کا استعمال کیا، واقعی اگر دراڑ ہوتی تو وہ تو بالکل ساتھ کھڑے ہیں چودھری پرویز الہی کی. باقی جو بات آپ نے کی ہے کہ ان کا ٹارگٹ حمزہ شو، پتہ نہیں، اپنا اپنا اصول ہوتا ہے. میں نے کالم بھی لکھے ہیں اس بات پہ، بات بھی کی ہے کئی بار کہ زندگی میں مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے جو کہتے ہیں کہ آئی وانٹ سکسیس ایٹ ایوری کاسٹ. نو، ہر کامیابی کی ایک خاص قیمت ہے، اس سے آگے نہیں. بے شرمی، بے حیائی، بے اصولی، اس کی قیمت پہ تو زندگی بھی ملے. ٹیپو سلطان بے وقوف تھا، معافی مانگ لیتا. اور تاریخ میں جو ہمارے اس طرح کے لوگ، ہماری تو تاریخ ہی شروع ہوتی ہے امام عالی مقام سے لے کے ایسے سلطان ٹیپو جیسے لوگوں سے. تو کیا ہی کیا نو ٹکے گی، کیا آتی جاتی رہتی ہے، ٹھڈے بھی پڑتے رہتے ہیں، جیلیں بھی جانی پڑتی ہیں. تو ایسا کیا اس میں سمجھ سے باہر ہے بھائی. نہیں ہو گیا. میں پہلے دن، آپ یقین کریں، میں اتنا خوش ہوا تھا جب میں نے مریم کا سٹیٹمنٹ پڑھا، حمزہ کا، احمد خان اور اپنے سعد رفیع. اگلے دن پھر وہی مورلیس، یوں نہیں کسی زوم میں نہ رہنا، فلانا ٹھمکانا. پتہ نہیں کیا کیریکٹر ہے ہم لوگوں کا. وہ اتنا کیا ہے، چلے گئے ہوں گریس کے ساتھ چلے گئے، بجائے اس کے ایک منصب نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ. تو بندہ اس سے انسان آئی ڈونٹ نو، لیکن اپنی اپنی اپ برنگنگ ہے، اپنا مزاج ہے، استاد طبع ہوتی ہے اپنی. اور سے وہ کہتے ہیں 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہوگا. خبریں ہیں کہ نون لیگ نے تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ارکان کو چودھری پرویز الہی ووٹ نہ ڈالنے کے بدلے میں فی رکن 50 کروڑ روپے تک کی پیشکش کی ہے. کیا عبرتناک شکست کے باوجود ان کو سبق نہیں ملا؟ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آتیں سروں کے ساتھ ہی جاتی ہیں، بڑا مشہور محاورہ ہے. اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ مجھے کو کریڈبل آدمی کہے کہ احد اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو میں مان جاؤں گا. اور جیولوجی نے صدیوں بعد یہ ثابت کیا کہ واقعی پہاڑ اپنی جگہ سے سرکتے ہیں، چاہے سینٹی میٹرز میں سرکیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے فلاں نے اپنی عادت میں نہیں، ان کے ڈی این اے میں، ان کی شریانوں، ریشوں، بافتوں میں یہ سارا کچھ شامل ہے. تو آخری زور لگائیں گے وہ ڈیسپریٹ ہو کے، اور یہ سب کچھ ان کو ان کے منطقی انجام کی طرف لے جانے کے پروسیس کو تیز تر کرے گا. سمینہ احمد لاہور سے، دلدار حسین کراچی، جویریہ محمود سڈنی. کہتے جی گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دعا زہرا نے کل لاہور کی ایک عدالت میں بیان دیا ہے کہ اس کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں، اس لیے وہ نہ تو شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے نہ والدین کے پاس. چنانچہ عدالت نے اسے دارالامان بھجوا دیا ہے. اس خبر کو سامنے رکھ کے آپ پاکستان کی نوجوان لڑکیوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام شیغام تو کیا دینا، لیکن بہرحال بات ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ مجھے کنسرن بڑا اچھا لگا
لاہور سے بی بی سمینہ ہیں اور جویریہ ہیں سڈنی سے. یہ کنسرن بڑا اچھا. تو میرا اپنا مسئلہ، میری بیٹی کا نام محمدہ ہے، میری شی از دی اونلی ڈاٹر، اور میرا پرائڈ ہے. میری سب جانتے ہیں، پورا خاندان جانتا ہے میری کمزوری ہے. اور میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ بات شیئر کروں. اس نے یہ یورپ امریکہ وغیرہ وزٹ کیا میں، تو ایک دفعہ میری 2 بہنیں ہوتی ہیں انگلینڈ میں. تو میری بہن نے کہا کہ میں بیٹا بات کرتی ہوں آپ کے بابا سے، وہ آپ اکیلے آ جاؤ، ہم آپ کو ریسیو کریں گے. وہ بیمبری میں رہتے، آکسفورڈ سے آگے، بہت خوبصورت ویلی ٹائپ ہے، بہت خوبصورت جگہ، وہاں رہتی ہے میری ایک بہن، وہ بھی بڑی لاڈلی بہن ہے. تو میں نے اس کو بھیج دیا. اسی رات مجھے انجائنا ہوا، ساری رات میں سو نہیں سکا، مجھے عجیب سی کیفیت. صبح میں نے فون کیا، میرے بھائیوں جیسے دوست ہیں، ڈاکٹر کارڈیولوجسٹ ہیں جاوید سبزواری، تو انہوں نے کہا کہ فوراً پہنچو. میں چلا گیا، ہیں بھی قریب ہی، وہ 15 منٹ کی 10 منٹ کی ڈرائیو ہوگی. انہوں نے تھورلی مجھے چیک کیا. وہ اور ہی دنیا کے ڈاکٹر ہیں، وہ جو یوزول ہمارے یہاں موسٹلی ہوتے ہیں وہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مبارک ہو انجائنا، وہ جو بھی تھا سارا پروسیس اس سے میں گزرا. میں ہنس پڑا. میں نے کہا اچھا اس میں مبارک والی بات کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی پتہ کی بات بتائی، مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ انجائنا جو ہے یہ الحمدللہ مینیجبل ہے، آپ تھوڑا اپنی عادتیں وغیرہ یہ وہ ٹھیک کرو، اپنے معمولات تبدیل کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبارک بات اس لیے کہ یہ وارننگ ہے، بندہ پھر ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے اور پھر احتیاطیں وغیرہ شروع کرتا ہے. ورنہ پہلا بھی خدا نہ خاصہ کو سیریس ہو تو وہ فیٹل ہوتا ہے، اس طرح کی بات. تو بہرحال بیٹیاں بہت. اب میں تو صدقے جب میری اور ہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ حضور بی بی فاطمہ چھوٹی تھیں، ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری ایزی ٹو ویژولائز، تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی کیا لیول ہے بیٹیوں کی تکریم کا. اور ہمارے یہاں یہ گھر سے بھاگ کے، مجھے یہ لفظ بڑا عجیب سا لگتا ہے، گھر سے بھاگ کے پسند کی شادی کرنے والی، بہت عجیب سا ہے. یہ سوال بنایا تو میرے آفس والوں نہیں ہے، پتہ نہیں ایسے ہی آیا ہوگا. تو بچپن میں جب کبھی کسی سے سنتا تھا نا، بہت خال 4تھی 5ویں میں، تو مجھے عقل سمجھ تو نہ تب تھی نہ اب ہے. پہلے میں سوچتا ہوتا تھا کہ بہت زور سے دوڑ کے گئی ہوگی. گھر سے بھاگ کے جانے کا نا میرے دن میں تصور تھا کہ بہت کوئی ایتھلیٹ ٹائپ ہوگی یا فلانا. بہرحال نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو بھی فرینڈلی، اور یہ آزادی ہے، جتنی آزادی ہماری بچیوں کو ہمارے رب نے اور ہمارے رسول پاک نے دی ہے، اتنی پلیز ان کو ایکسرسائز کرنے دو، مشاورت کریں فرینڈلی طریقے سے. اور یہ ان کا حق ہے، ان کی پسند ناپسند. اور دوسری طرف بیٹیوں کو بھی، یہ تالی ایسی ہے جو ظاہر ہے ہر تالی کی طرح 2 ہاتھ سے بجے گی. بیٹیوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان کا ماں باپ سے بڑھ کے کوئی ان کا دوست، سجن، ہمدرد، سرپرست، چاہنے والا، ان کو تحفظ دینے والا نہیں ہو سکتا. ماں باپ سے بڑھ کے کون ہونا ہے؟ تو اور اندازہ لگائیں نا اس کا یہ پہلو کتنا ناخوشگوار ہے اور تکلیف دہ ہے کہ جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی اسکینڈل پرانا نہیں ہوا، تو تعلقات شوہر سے خراب ہو گئے اور دارالعمان پہنچ گئے. ویورز، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ذی شان کفایت ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہومز کے نام سے یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کرنے والے ادارے کے سربراہ زمرد خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ آپ کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں آپ نے زمرد خان کو ایک ہیرا قرار دیا تھا. زمرد خان کی شیئر کی گئی اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، پسند کیا. گزارش ہے کہ پاکستان کی نوجوان
نسل ہیروز اور رول ماڈلز کے سلسلے میں جس کنفیوژن کا شکار ہیں اس پہ ضرور کچھ بولیں. ذیشان صاحب تھینک یو ویری مچ, اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. ہم انٹرٹینرز کو ہیرو سمجھ لیتے ہیں, یہ کیٹ واک, یہ ناچ گانا ٹائپ ایکٹر میرے اپنے فیوریٹ رہے ہیں ایکٹر, نتھنگ اگینسٹ دم. یا کوئی کھلاڑی ہو گیا کرکٹر, وہ خدا کا خوف کریں, کوئی گٹارسٹ ہے, کوئی فلانا ہے, یہ انٹرٹینرز ہیں. آپ پسند ہیں تو اچھی بات ہے, بٹ خدا کا واسطہ ہیروز اور رول ماڈلز یہ زمرد خان جیسے لوگ ہوتے ہیں, عیدی صاحب ہیں. دل روتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے ویسٹ کیا کرتا ہے؟ یہاں ان پڑھ جاہل بھیجوں میں پتھر, بھیجے کی جگہ پتھر کھوپڑیوں میں, یہ پتہ نہیں کن کن کو کیا کیا بیچتے ہیں یہاں کہ جی ویسٹ سازش کرتا. تمہارے خلاف کیا, کسی مرے پڑے ہو تمہارے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی؟ مرتا ہوا تو شیر بھی بچہ بھی ہنستا ہوا گزر جائے گا, یار یہ تو اپنے انجام سے دو چار ہیں. اس لیے ویسٹ کی جو سازشیں ہیں وہ ان کا باپ بھی نہیں سمجھتا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, فٹ بالر یا ساکر پلیئر یا فلانا ڈمکانا گٹارسٹ, یہ جی وہ پتہ نہیں بیٹلز ہوتے تھے میری جوانی کے زمانے میں, اور یہ فلانی ہے, یہ فلانا ہے, پتہ نہیں یہ ٹائیگر ووڈز ہے. ان کو ایسی پروجیکشن دیتے ہیں, ان کے معاوضوں کو بیان کرتے ہیں, بندہ پاگل ہو جائے. اب یہاں کرکٹ ہے کون, کوئی شرم کرو, کیا ہے گیم ہے, انجوائے تو ختم. ان کو کوئی رول ماڈل یا ہیروز بنانے, یہ کہاں کبھی سنا آپ نے کہ جو کائنات کے اسرار اور بھید پا رہے ہیں کھربوں ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے, کبھی ان کے کسی سائنٹسٹ کا نام سنا؟ ان کو نہیں گلیمرائز کرتے, ان کو ہیروز کے طور پہ پیش نہیں کرتے. بالکل وہاں انہوں نے مٹھ رکھی ہوئی ہے. کیوں کہ یہاں کا کوئی چپڑکناتی یا نہ فیصلہ کر لے کہ میں نے بھی اس طرح کا بننا ہے. نہ, وہ کہتے جا مر جا, کرکٹر بن, فٹ بالر بن, ایکٹر بن, سنگر بن, کنے جانا ہے بلو دے کار, میں یہی کام کم کرو. پورے عالم اسلام میں کوئی ڈھنگ کا چج کا بندہ اس لیے. اور دوسری طرف چونکہ وہ انڈیویجولز ہیں, خود ہیں, مثلا ابھی ریسنٹلی دا کائنڈ آف منی جو ڈونیٹ کیا ہے انہوں نے بل گیٹس نے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہر قیمت پہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی فہرست سے نکلنا چاہ رہا ہوں. یا تو یہ اس طرح کا ہے, تو ہیروز تو ہمارے بھائی عیدی صاحب ہیں, ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں, ہمارے زمرد خان ہیں. میں ان کو کبھی نہیں ملا, میں نے سوائے جب انہوں نے وہ گن بن چھینی تھی, کوئی اس طرح کو واقعہ ہوا تھا گاڑی شاڑی کا, کوئی مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں. تب میں ان کو ٹی وی پہ کوئی 1-2 بار دیکھا ہوگا, 4 بار دیکھا ہوگا ٹی وی پہ, میں ریئل لائف میں دیکھا بھی نہیں. اسی طرح عیدی صاحب کے ساتھ بھی میرا کوئی انٹرفیس انٹریکشن میرا کبھی نہیں ہوا. لیکن دیز آر دا پیپل. سائنٹسٹ تو میں نہیں بن سکتا, لیکن ان سے تو کوئی انسپریشن لے سکتا ہوں میں. تھوڑا بہت کوئی ادھر ادھر بندہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنی خود اپنی نظروں میں اپنی عزت تھوڑی سی بڑھانے کے لیے یا بنانے کے لیے. تو یہ ہیں, ہمارا عجیب حال ہے, نہ ہمیں اپنے ولنز کی پہچان ہے, نہ ہمیں اپنے ہیروز کی پہچان. ہیروز کون ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ. وسیع شاہ بہت پاپولر شاعر ہیں میرے بھائیوں کی طرح. میں نے شاید یہ واقعہ پہلے ان کا نام لیے بغیر بتا, تو میں نے کہا یار تمہارا پروگرام دیکھا تھا, ایک عجیب سا بندہ بیٹھا تھا, تو آپ اس کو کہہ رہے تھے ہارٹ تھروب ہے, یہ کون تھا؟ اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا ہارٹ تھروب اس طرح کا ہوتا ہے, مطلب پتہ ہے ہارٹ تھروب؟ وسیع شاہ میرے بھائیوں کی طرح پڑھا لکھا ذہین خوبصورت شاعر. تو میں نے کہا ہارٹ تھروب کا واقعی مطلب پتہ ہے تمہیں؟ بد شکلے سے کوئی سنتوش کمار ہے, کوئی درپن ہے, کوئی دلیپ کمار ہے, کوئی مطلب کوئی جو وہ ویسٹ کے جو ٹاپ کے سٹارز ہیں جو ہارٹ تھروب کے تحت. میں نے کہا عجیب ٹیچر سا لگ رہا تھا مجھے وہ. تو ہمارے ہاں یہی رہ گئے ہیں,
ہیروئنس دیکھتے ہیں جی وہ پتہ نہیں ٹی وی کی ایکٹریس ہے فلانی ہے اور وہ اتنی سی چونچ ہوتی ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں, ککھ نہیں ان کو پتہ. لیکن بھارت بہت اچھی بات ہے, آئی ایم ناٹ اگینسٹ کو شو بیس کی وہ کہ میں مولوی ہوں, پلیز ہوں, موویز بنے, مجھے تو غم ہے اس بات کا کہ پاکستان کی سینما انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا, فلم انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ کریں لیکن یہ رول ماڈل, یہ انٹرٹینرس ہیں. تو بڑا اچھا پلیئر ہے, پھر ٹھیک ہے, وہ کبڈی کھیلتا ہے یا کرکٹ کھیلتا ہے, ہیرو کہاں سے ہو گیا؟ ہیروز یہ ہیں. تھینک یو ویری مچ, میں زیادہ بول گیا ہوں, آئی ایم سوری. آخری سوال ہے جی محمود خان پشاور سے. سردار علی گجرانوالہ, خرم چودھری رائے ونڈ لاہور. وہ کہتے ہیں جی کل پی ڈی ایم جماعتوں نے ایک اجلاس میں ضمنی الیکشن کے نتائج کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں حکومت رہے یا نہ رہے, وفاق میں شہباز حکومت کو جاری رکھا جائے گا. یعنی کیا حکومت کدھر ہے؟ سندھ کسی کے پاس ہے, پنجاب کسی کے پاس ہوگا, اللہ کرے. وہ سرحد پر پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی میں ہے, تو ادھر کتنے کلومیٹر ہوگا ٹوٹل اسلام آباد کا. لیکن چلو ان کا خیال ہے شہبازوں کو جاری رکھا جائے اور فوری انتخابات نہیں کروائے جائیں گے. اچھا حکومت کو جاری رکھا جائے, میری ڈکشن یا میری سوچ کے مطابق تو اس کا مطلب سادہ سلیس زبان میں ترجمہ ہے ذلت کو جاری رکھا جائے. وہ صحیح کہتے ہیں سیانے کہ اللہ پاک نے نیچے آ کے کبھی کسی کو ڈانگ نہیں ماری, صرف مت مار دیتا ہے. اچھا جاری رکھیں.